اب اس کے بعد ایک معاملہ جو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ رائج ہے، خلا کا مسئلہ، اس کے اوپر بھی بہت لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن جو ہماری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229، اسی کے اندر خلا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ خلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب مال کے بدلے، مال کون دے گا؟ عورت دے گی۔ عورت جتنا مرضی مال آگے رکھ دے کہ یار، اب اس کے اندر ایک دو صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے، عورت زبردستی، عورت تنگ خود کر رہی ہے اور خود مطالبہ بے فضول بے جا مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، مرد اگر نہیں دیتا تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر مرد اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح کے اندر رہی، مثال کے طور پہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنا مجبوب ہے، یعنی اس کا عضو تناسل ہی نہیں ہے یا عضو تناسل کٹا ہوا ہے، وہ یہ والے حق زوجیت والے معاملات ہی حل نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کو جامع معنی طور پہ مکمل نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر اگر عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا تو یہ عدالتی خلا کے اندر بھی قاضی اگر جدائی کروا دے گا تو بالکل جائز ہے شرعاً۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے، مرد بیچارہ حق بھی سارے ادا کر رہے ہیں، نان و نفقہ بھی پورا دے رہا ہے، ہر طرح کا خوش رکھا ہوا ہے، لیکن عورت بے جا بے فضول طلاق مانگ رہی اور بے فضول کہتی ہے مجھے خلا دو اور اتنا مجھ سے مال لے لو، پھر وہ چلے جاتی ہے عدالت کے اندر۔ اب عدالت کے اندر مقدمہ رکھا، وہ بیچارہ 2-3 دن آیا ہی نہیں، پیچھے قاضی نے کیا کیا، جو ہمارے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ عام چل رہے ہیں، پیچھے قاضی نے سائن کر دیے کہ جا تجھے اختیار ہے کہ تو آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ والی طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا نہیں ہوگی۔ عورت جب تک خود، کیونکہ طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا ہے، طلاق صرف اور صرف مرد دے سکتا ہے، اگرچہ عورت مال بھی دے تو اس صورت کے اندر بھی مرد طلاق دے گا تو ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ عورت کہہ رہی کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، قاضی کی بارگاہ کے اندر مقدمہ رکھا تو قاضی نے کہا کہ وہ اپنا حق ہی نہیں ادا کر رہا، روزانہ کی بنیاد پہ تنگ کر رہے ہیں، نہ حق زوجیت والے معاملات مکمل کر سکتا ہے، نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر قاضی جدائی کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت کے اندر قاضی جدائی نہیں کروا سکتا، کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہے عدالتی، اس کے اندر یہ نظام چل رہا ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر وہ عورت آگے جا کے نکاح کرتی ہے تو وہ حرام ہے، وہ جتنے بچے ہوں گے وہ بھی ولد الزنا ہوں گے ایک طرح۔ تو یہ اس وجہ سے اس معاملے کے اندر عدالتی خلا یہ بہت زیادہ ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے سے بیان نہیں کیا کیونکہ آیات تھی۔ اب وہ آیات ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، خلا کا مسئلہ بھی، طلاق کا مسئلہ بھی، عدالتی خلا وہ بھی میں نے مقدمہ سامنے رکھ دیا کہ کس صورت کے اندر قاضی جدائی کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ قاضی کو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ ہاں قاضی کو شرف دیا ہے اسلام نے، قاضی جدائیاں بہت جگہوں پہ کروا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب عورت پر واقع میں زیادتی ہو رہی ہو، جب مرد بیچارہ سارے حق ادا کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا اس پر جبر؟ تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کو اب آیات کے ہم زیر نظر اس کو دہرائیں گے تاکہ آپ کو آیات سے باقاعدہ دلائل مل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں خوف ہو طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ 2 مرتبہ طلاق دے دی، وہی اب آپ نے تعریفات، وہی چیز یاد رکھنی ہے کہ طلاق رجعی کی بات ہوئی ہے کہ 2 طلاقوں کا تمہیں حق تھا، اس کے بعد یا تو پیار سے روک لو، اور اگر تم نہیں روکتے تو تیسری طلاق دو گے تو آٹومیٹک فارغ۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ ہم نے اپنے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فرمایا کہ اگر تم روکو گے تو بھلائی کے ساتھ روکو، ٹھیک ہے، اور اگر چھوڑنا چاہتے تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے،
وہی خلا کا مسئلہ آ گیا کہ اگر تم نے کچھ عورتوں کو دیا ہے حق مہر، اب یہ جو حق تھا اس کے اندر بھی عورت کی ایک طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے کہ دیکھیں جو بندہ حق مہر دیتا ہے وہ کیونکہ اس کے بدلے میں مل کے بدا کا مرد مالک ہوتا ہے، تو عورت جو چیز مرد کو دیتی ہے اس کے بدلے میں مرد کے لیے ذمہ رکھا ہے کہ وہ اس کو حق مہر دے، وہ حق مہر دیا۔ اب کہا کہ اگر دونوں کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدودوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، جدائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ پھر فرمایا کہ پھر وہ کیا کریں، عورت جا کے خلا لے سکتی ہے، لیکن خلا اسی صورت کے اندر ہے جو پہلے صورتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا